نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 25۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وَلْيُخْفِضْ صَوْتَهُ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھے اور اپنی آواز پست رکھے، یعنی نیچی رکھے۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے آداب سکھائے ہیں کہ جب چھینک آئے تو ہمیں اپنے منہ کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ منہ کور کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ منہ کور کرنے کا سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے تو ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ اور جیسے کہ آج کل کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو جب ہم چھینک یا کھانسی کے وقت منہ ڈھانپ لیں گے تو ہمارے منہ اور ناک سے جراثیم دوسروں تک نہیں پہنچیں گے۔ جب نیند کے وقت جمائی آتی ہے تب بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے؟ نہیں، جمائی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جمائی کے وقت اپنے آپ کو روکنا چاہیے جمائی لینے سے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لینا چاہیے۔ آج آپ قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھینک کی دعا نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چھینک کی دعا نہیں دی اس نے کہا فلاں کو چھینک آئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے دعا دی، یعنی یرحمک اللہ کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور مجھے چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس پر دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا چھینک آنے پر اپنی آواز نیچے کرنی چاہیے، اپنے منہ کو کور کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 25۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته۔ اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته۔ اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھے اور اپنی آواز پست رکھے۔ If one of you sneezes, let him put his hand over his face and reduce its sound. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔